اور کہنے لگے یہ بہت اہم بات، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی فہرست میں مجھے بھی شامل کر لے. کتنی تواضع ہے یار، پیغمبر سے بڑا کوئی ہوتا ہے قوم میں؟ پھر بھی میں نہیں کر رہے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو باقی لوگوں کو میری فہرست میں شامل کر لے نا. کیسے اپنے آپ کو سوسائٹی کا ایک ادنا فرد قرار دے کر، اے اللہ تیرے بہت سے نیک بندے ہیں تو مجھے بھی ان نیک بندوں میں شامل کر لے. ہمارے پاس اگر کوئی ایسی کرامت آ جائے، کوئی بھی عقل سے بالاتر واقعہ، تو ہم تو کہیں گے بھائی نیک از کالڈ مین. نیک کسے کہتے ہیں؟ مجھے کیا کہتے ہیں؟ نیک. تو آپ بھی میرے جیسے بنو تو تمہارے ساتھ بھی یہ کرامتیں ہوں گی. لیکن سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا، گویا کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا دے. ایسا نہ ہو ان معجزوں کو اور ان نعمتوں کو دیکھ کر میں تجھ سے غافل ہو جاؤں. بہت سے نیک بندے مجھے بھی ان میں شامل کر لے. اور آج بعض لوگوں نے دین کو ایسا بنا کے پیش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی دنیا میں نیک رہا نہیں، باقی سب گمراہ، باطل، جہنمی، فرقہ پرست، سب منجن. 4 آدمی ہیں. کوئی وہ ہے، ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول بٹ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا بڑی مرغن دیگیں ہوں گی جنت میں. کہتے اب 4 فرشتے نے بولے 4 آدمی کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ بندے ہی نہیں ہے جنت میں، تو فی الحال ہم نے کیا انتظام کیا؟ تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے.